یہ بات ہے آج سے ہزاروں سال پہلے کی، جب انسان زمین پر پھیل چکا تھا لیکن اس کے دل سے اپنے خالق کی یاد مٹ چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر شرک نے پہلی بار اپنا سر اٹھایا تھا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتلوں یعنی آئیڈلز کے آگے سر جھکانا شروع کر دیا تھا۔ برائی اتنی عام ہو چکی تھی کہ شرافت دم توڑ رہی تھی۔ ایسے گھٹن بھرے ماحول میں اللہ پاک نے ایک ایسے شخص کو چنا جن کی پوری زندگی صبر کی سب سے بڑی مثال بن گئی۔ وہ پیغمبر جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کی زیادتیاں برداشت کی۔ آج ہم بات کریں گے آدم ثانی یعنی دی سیکنڈ ایڈم کی، جن کی کشتی یعنی ارک نے انسانیت کو ڈوبنے سے بچایا۔ یہ قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ توحید پر تھے، پھر شیطان نے ایک عجیب چال چلی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4920 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بہت نیک لوگ تھے: ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ نیک لوگ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کی یادگار کے طور پر ان کی تصویریں اور مجسمے بنا لو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے۔ شروع میں لوگوں نے صرف یادگار بنائی، لیکن جب وہ نسل ختم ہوئی اور نئی نسل آئی تو شیطان نے کہا، تمہارے باپ دادا تو ان کی پوجا کرتے تھے اور انہی سے بارش مانگتے تھے۔ بس یہاں سے دنیا میں پہلی بار شرک شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ نے اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کا پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھا پیغام دیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورہ الاعراف 59۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن دیکھا نہ رات، چپکے سے سمجھایا اور کھلے عام بھی۔ قرآن سورہ نوح میں ان کی فریاد ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا، لیکن میری پکار نے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ کیا۔ جب بھی میں نے انہیں بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اپنے چہروں پر لپیٹ لیے۔ قوم کا مذاق اور رویہ۔ قوم کے سرداروں نے مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اپنے جیسا معمولی انسان دیکھتے ہیں، تمہارے پیچھے صرف وہ لوگ چل رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے پیار سے جواب دیا، میں تم سے کوئی دولت نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے، اور میں ان غریب ایمان والوں کو دھتکار نہیں سکتا۔ سورہ ہود 29۔ صدیاں گزر گئی، باپ مر جاتا، بیٹا بڑا ہوتا اور وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا کہ اس نوح کی بات مت سننا، یہ پاگل ہے۔ 950 سال کی محنت کے بعد بھی صرف چند لوگ، روایت کے مطابق 80 کے قریب، ایمان لائے۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے صاف کہہ دیا، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ، تو اللہ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے نوح، اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو لا چکے، سو تم غم نہ کرو۔ سورہ ہود آیات 36۔ کشتی بنانے کا حکم۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں ایک کشتی یا آرک بناؤ۔ یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی، یہ ریگستان یا سوکھی زمین پر بنائی جا رہی تھی جہاں دور دور تک سمندر نہیں تھا۔ لوگوں کا مذاق۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار وہاں سے گزرتے اور مذاق اڑاتے، اے نوح، کل تک تو نبی تھے، آج بڑھئی بن گئے، کیا یہ کشتی سوکھی زمین پر چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو جلدی ہم تم پر ہنسیں گے۔ سورہ ہود 38۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا وقت آ گیا۔ ایک دن ویسا ہی ہوا، زمین نے اپنا پانی اگلنا شروع کیا۔ سواری۔ اللہ کا حکم آیا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔
پھر آسمان کے دروازے کھل گئے، موسلادھار بارش شروع ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز برستے پانی کے ساتھ اور زمین کو پھاڑ دیا چشموں کی طرح۔ سورہ القمر 11 سے 12۔ پانی اتنا بڑھا کہ پہاڑ بھی ڈوبنے لگے۔ کشتی پانی کی پہاڑ جیسی لہروں میں چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے ایک بیٹے، جس کا نام یم یا کنان بتایا جاتا ہے، پر پڑی، جو کشتی سے الگ تھا۔ باپ کی شفقت نے جوش مارا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ بیٹے نے غرور میں جواب دیا، سآوی الی جبل، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے تڑپ کر کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان ایک بڑی لہر آ گئی اور وہ بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں اللہ پاک نے بتایا کہ نبوت کا رشتہ خون سے نہیں، ایمان سے چلتا ہے۔ نبی کا بیٹا ہونا بھی کام نہ آیا جب ایمان نہ تھا۔ جب اللہ کا غرور توڑنے والا عذاب پورا ہو گیا اور تمام انکار کرنے والے ختم ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ سورہ ہود 44۔ پانی سوکھ گیا اور کشتی جودی پہاڑ یعنی ماؤنٹ جودی پر جا رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے صحیح سلامت زمین پر اترے۔ انہی لوگوں سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دا سیکنڈ ایڈم کہا جاتا ہے۔ مشہور مفسر امام ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں سب سے پہلے شرک کے خلاف تلوار اٹھائی گئی اور ان کی کشتی قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنا دی گئی کہ نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، تعداد کی زیادتی میں نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، جیت آپ کی ہی ہوگی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت نوح علیہ السلام جیسا صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ کیا آپ اگلے حصے میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی حیرت انگیز طاقت اور ان کے انجام کا قصہ سننا چاہیں گے؟ کامنٹس میں یس لکھ کر بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔